بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایل ایل بی کے حوالے سے جو سبجیکٹ کور کر رہے ہیں وہ ٹاٹ کا ہے، اور جو کوشچن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ نیگلیجنس اور کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کے حوالے سے ہے۔ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہوا ہے، اور میں نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے اس کوشچن کی سمری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لکھ دی ہے، تاکہ آپ اس کو آسانی سے ریوائز کر سکیں اور یاد کر سکیں۔ عام طور پہ جو اب کوئی ایک سوال کسی ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہی والا کوشچن جو ہے وہ کسی ڈفرینٹ ری فریزنگ کے ساتھ جو ہے اپیئر ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے چار پاسبل جو ہیں اس کے ورژنز رکھ سکوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اس کو ریفریز کر سکتا ہے، لیکن جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ میں نے اپنے اندازے کے مطابق اسی کوشچن کو ریفریز کیا ہے، تاکہ اگر یہی والا کوشچن جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ کے سامنے آئے تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے اس کوشچن کو کیسے سالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوال اس طرح آ سکتا ہے کہ اگر آپ نمبر 1 پہ اسکرین پہ دیکھیں کہ ڈسکس ان ڈیٹیل کنٹریبیوٹری نیگلیجنس اینڈ نیگلیجنس، تو اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی سوال کو پوچھنے کا دوسرا انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایکسپلین ان ڈیپتھ دا کانسیپٹ آف کنٹریبیوٹری نیگلیجنس اینڈ نیگلیجنس، discuss their implication in legal cases and how they differ in determining liability and apportioning the damages۔ تو یہ بھی ایک سوال جو ہے اس طرح پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی کو اگر ریفریز کرنا چاہیں تو delve into intricacies of contributory negligence and negligence, elucidating their significance with realm of law۔ تو سوال یہ وہی ہے، لیکن بس پوچھنے کا انداز مختلف ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے کہ provide a comprehensive discussion on contributory negligence and negligence, shedding light on their respective roles in legal proceedings۔ تو میں نے آپ کے سامنے چار ورژن رکھے ہیں، اس کے علاوہ مزید بھی کئی اس میں ریفریز ہو سکتے ہیں، لیکن لکھنے کا مقصد صرف یہ تھا آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے کا تھا کہ اگر کوئی ریفریز بھی ہو جائے، ورڈز ڈفرینٹ بھی ہو جائیں، تو آپ کو ایگزام کے اندر جو ہے وہ پریشانی نہ ہو اس کو کرنے کے اندر۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نیگلیجنس جو ہے، اگر آپ لفظی معنی اس کی دیکھیں تو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک غفلت کے حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا نظر انداز ہو جانا، غفلت ہو جانا، بھول چوک ہو جانا۔ تو انٹروڈکشن میں جو چیز آپ نے مینشن کرنی ہے، یہ چیز میں نے جو مٹیریل اس میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ آپ کے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں تقریباً میں اندازے سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی 1300 سے 1500 کے درمیان ایسے ورڈز ہیں جو ہم نے اس کوشچن میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اتنے ورڈز ہیں جو آپ تقریباً 30-35 منٹ میں اپنے ایگزام کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ تو عموماً ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی 1400-1500 ورڈز جو ہیں وہ اپنے ایگزام میں لکھیں۔ تو ہم نے سارے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان کی لینتھ جو ہوتی ہے وہ اتنی رکھی ہوتی ہے کہ مٹیریل اتنا ہی ہو جو آپ آسانی سے اس کو اپنے ٹائم کے اندر پورا کر سکیں۔ اس کے اندر یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے انٹروڈکشن میں کہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو جو کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے وہ ٹاٹ نہیں کہلاتی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی یہ چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک کنٹریبیوٹری نیگلیجنس جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک آپ اس کو اسپیشل ڈیفنس کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس چیز کو لا آف ٹاٹ کے اندر اپنے ڈیفنس کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈیفینڈنٹ کو حاصل ہے کہ وہ اپنے اس کنٹریبیوٹری نیگلیجنس جو ہے اس کو ڈیفنس کے طور پہ کیسے پیش کرتا ہے، اور جس کو کوئی ڈیمیجز وغیرہ ہوئے ہیں وہ اس کو کیسے اس میں ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ جو ڈیمیجز جس کو ہوئی ہیں، جو پلینٹف ہوگا یا درخواست گزار ہوگا تو وہ خود بھی اسی غفلت کا مرتکب ہوا ہے یا اس سے وہی غفلت ہوئی ہے۔
تو یہ عام طور پہ اس طرح لیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال اس میں جو ہم نے اس میں مینشن کی ہے کہ اگر کوئی بنا جو ہے ادھر ادھر دھیان کیے اور غفلت سے جو ہے وہ کسی سڑک کو کراس کر رہا ہو، اور کوئی ایسا کار ڈرائیور جس کی ڈرائیونگ جو ہے وہ بھی نیگلیجنٹ ہو، تو اس حالت میں دونوں ہی جو ہیں وہ کسی حد تک قصوروار ہوں گے۔ ڈرائیور کو بھی جو ہے وہ دھیان سے جو ہے ڈرائیو کرنا چاہیے، اور جو اگر کوئی پیدل چلنے والا ہے وہ اگر سڑک کو کراس کر رہا ہے تو اس کو بھی اس چیز پہ اٹینشن دینی چاہیے کہ وہ دھیان سے کرے۔ تو یہ آپ نے انٹروڈکشن میں صرف یہ چیزیں جو ہیں وہ مینشن کر دی ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ہم نیگلیجنس کو ڈیفائن کرنا چاہیں کہ اگر کوئی مناسب دیکھ بھال یا کیئر نہ کرے کسی کام کو کرنے کے حوالے سے، تو ہم اس چیز کو نیگلیجنس کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کام کرنے میں کوتاہی کی ہے یا نیگلیجنٹ رہا ہے، اس نے غفلت کی ہے اپنے کام سے۔ اس میں دو طرح کی جو نیگلیجنس ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت میں شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایڈورٹنٹ نیگلیجنس ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ سنجیدہ ہے، اور اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نے جو حفاظتی جو اقدامات ہیں وہ کسی کام کے حوالے سے جو نہیں لیے اور اس نے غفلت کی۔ اس میں ایک ایسی مثال دی جا سکتی ہے کہ اگر کسی ہسپتال کا جو عملہ ہے وہ کسی مریض کی جو مرہم پٹی ہے اس نے بہت دنوں سے تبدیل نہیں کی، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس مریض کو کوئی انفیکشن ہو جائے، تو یہ ذرا تھوڑا سنجیدہ نوعیت کی یا سیریس نیگلیجنس ہوتی ہے کہ یہ غفلت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ان ایڈورٹنٹ نیگلیجنس ہے، جس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ ولفل تو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلی ایڈورٹنٹ نیگلیجنس ہے وہ ولفل نیگلیجنس ہوتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ولفل نہیں ہوتی، یعنی کسی نے جان بوجھ کے یا کسی نے اس چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے جو تھا وہ نہیں کیا، یہ اس سے ذرا کم سنجیدہ نوعیت کی ہوتی ہے۔ ایڈورٹنٹ نیگلیجنس کے مقابلے میں یہ ذرا لیس سیریس ہوتی ہے۔ اس میں اگر کوئی ایسا شخص جس نے کوئی نشے کی حالت میں ہو اور وہ اپنی اس نشے کی حالت میں جو تھا کہیں ٹکرا گیا کسی دکان کے کسی شیشے سے، کسی کھڑکی سے، تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ولفل نہیں تھا، بلکہ وہ ایسی ذہنی حالت میں تھا کہ اس کو اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ڈیفینیشن ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی، اس میں کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے۔ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کا آپ آسانی سے یہ چیز سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کنٹریبیوٹری سے، یہ لفظ آپ کو معلوم ہوگا کہ کنٹریبیوشن یعنی کسی چیز میں کنٹریبیوٹ کرنا یا حصہ لینا یا اس کو اس میں مدد کرنا، تو ہم کہتے ہیں یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو کنٹریبیوٹ کا یہ مطلب ہے کہ ایسی غفلت جس میں جو انجرڈ پرسن ہے وہ بذات خود بھی شامل ہے غفلت کرنے میں، تو اس حالت میں عام طور پہ کوئی ڈیمیجز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ نہیں دی جاتی۔ تو کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کی ڈیفینیشن آپ یہاں سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اگر ہم دیکھیں تو اسی کے آگے دو ٹائپس ہیں کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کی، جس میں پہلی جو ٹائپ ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ پیور کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے۔ اس میں جو انجرڈ پارٹی ہوتی ہے، یعنی جس کو کوئی نقصان پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی ڈیمیج جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا یا ریکور نہیں کر سکتا، اور اگر عدالت جو ہے وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ کوئی جو بھی ایسا معاملہ ہوا ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف، یعنی جو جس نے انجر کیا یا جو انجر ہوا، تو دونوں ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتے، اس کو پیور کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ اس کی ٹائپ اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے وہ ماڈیفائڈ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے، جس کا یہ معنی ہے کہ کچھ حد تک جو ہوتا ہے جو انجرڈ پارٹی ہوتی ہے اپنے کچھ ڈیمیجز جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں، کبھی مطلب حالات کے مطابق ہو بھی سکتا ہے کہ نہ ڈیمیجز کلیم کر سکے، لیکن
عام طور پہ کچھ جو پرسنٹیج ہے وہ ڈیمیجز کی اس پہ وہ کلیم کر لیتے ہیں، اور فیصلہ جو ہے یہ عدالت کا ہوتا ہے کہ اس نے کیا فیصلہ کیا اس کے بارے میں۔ اب جس وقت نیگلیجنس ہوتی ہے تو آپ نے جو ہیڈنگ ہے وہ یہ دینی ہے کہ ڈیفینسز ان نیگلیجنس۔ اب اگر کوئی اپنا ڈیفینس لینا چاہے اس میں جو اگر ہم کہیں کہ عدالت کے اندر کوئی اپنے کوئی وجوہات جو ہیں یا کوئی دلائل یا اپنے ڈیفینسز کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا پاسبل چیزیں جو ہیں وہ عدالت کو کہہ سکتا ہے یا عدالت کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اس میں یہ چیز ہائی لائٹ کر سکتا ہے یا اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ جی جو انجری ہوئی ہے اس میں انجرڈ پرسن کا مرضی شامل تھی یا اس کی اس میں آمادگی جو تھی وہ شامل تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو انجرڈ پرسن تھا وہ بذات خود جو ہے وہ رانگ ڈوور تھا، اس نے بذات خود ایک غلط حرکت کی ہے، تو یہ بھی ایک اس کا ڈیفینس ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی زو میں چلا جائے اور زو میں وہ کسی جانور کے پنجرے میں جو ہے وہ بذات خود ہی چھلانگ لگا دے یا اندر داخل ہو جائے، تو اس صورت میں وہ زو والوں کے اوپر یہ نہیں کوئی کلیم کر سکتا کہ جی مجھے نقصان پہنچا ہے، کیونکہ زو والوں کا موقف جو ہوگا یا ڈیفینس یہ ہوگا کہ جی یہ جو جناب تھے انہوں نے خود ہی یہ حرکت کی ہے کہ ایک کسی جانور کے جو پنجرا اس میں چھلانگ لگا دی ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی انجری تھی کہ جو ناگزیر تھی، ان اوائڈیبل تھی، جس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، یعنی وہ ایک انیویٹیبل تھا، وہ ایسا عمل تھا جو کہ ہونا ہی تھا، اور کسی نے میں آپ کو اس کی مثال اگر دینا چاہوں تو کوئی ایسے اگر کوئی زیر تعمیر کوئی ایسی سڑک تھی جہاں پہ کوئی بہت کوئی اس طرح کے کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا یا کوئی اس طرح کے کھڈے تھے، اور کسی نے وہاں پہ بڑی ریکلیسلی ڈرائیونگ کی اور بڑی بے توجہی کے ساتھ اور بڑا اس طرح ڈرائیونگ کر کے اس نے کہیں گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا، تو وہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے وہ یہ ڈیفینس لے سکتی ہے کہ جی انڈر کنسٹرکشن روڈ تھی اور انہوں نے بڑی تیز ڈرائیونگ جو تھی وہاں پہ بڑا ریکلیس جو تھا وہ بیہیویئر تھا، جس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہ تو ان اوائڈیبل تھا، وہ کہیں نہ کہیں ایک زیر تعمیر کوئی جگہ تھی، تو وہاں پہ تو یہ اگر کوئی اتنی تیز گاڑی چلائے گا تو یہ تو ہو ہی جانا تھا۔ پھر کچھ انجری ایسی ہے کہ جو ایکٹ آف گاڈ، جیسے کہیں سیلاب آ گیا یا کہیں زلزلہ آ گیا، یہ ایکٹ آف گاڈ ہے، تو یہ بھی ایک ڈیفینس ہوتا ہے، اور یا ایکٹ آف اسٹیٹ، ریاست اگر کوئی ایسا اقدام کرتی ہے تو یہ بھی ایک ڈیفینس ہوتا ہے۔ اس میں یہ چیز جو ہے ڈیفینس کے طور پہ لی جا سکتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا، یعنی اس میں دونوں کی آمادگی یا دونوں کی من مرضی جو تھی وہ شامل تھی۔ یہ انجری پرائیویٹ ڈیفینس بھی اس میں ایک چیز جو ہے وہ لی جا سکتی ہے کہ جی کوئی کسی کو اپنے ذاتی ڈیفینس میں یا پراپرٹی کو یا اپنی ذات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے جو کام کیا اس کی وجہ سے انجری کاز ہوئی، یا پھر 8ویں نمبر پہ یہ بھی ایک عدالت میں ڈیفینس لیا جا سکتا ہے کہ جی یہ تمام چیز جو تھی جو انجری ہوئی ہے وہ اس درخواست گزار کی اپنی غلطی کی وجہ سے جو ہے یہ چیز ہوئی ہے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا مٹیریل، آپ کے سامنے ہیڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں، کانسیپٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ پھر ہم اس کی ایک ہیڈنگ ہے جو سچویشنز آف نیگلیجنس۔ سچویشن آف نیگلیجنس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیفینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ثابت اگر ہو جاتا ہے کہ مکمل طور پہ غفلت اس کی تھی، یا پھر پلینٹف جو ہے وہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ غافل تھا کسی چیز سے، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ ہیں وہ دونوں ہی جو تھے وہ غفلت کا مرتکب ہوئے ہیں، تو یہ تین ہی سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا دونوں سے کوئی غلطی ہوئی یا دونوں میں سے کسی ایک سے کوئی غلطی ہوئی، چاہے وہ ڈیفینڈنٹ تھا یا وہ پلینٹف تھا۔ برڈن آف پروف کا مطلب ہوتا ہے کہ بارِ ثبوت جس کو کہتے ہیں، کہ کس کے اوپر جو ہے وہ ثبوت کی ذمہ داری جو ہے
وہ ڈالی جائے کہ اس پہ یہ بارِ ثبوت ہے کہ وہ یہ چیز جو ہے وہ ثابت کرے۔ تو اس میں اگر کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہے تو جو بارِ ثبوت ہے وہ ڈیفینڈنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرے عدالت کے اندر کہ جو غلطی وغیرہ تھی وہ اس انجرڈ پرسن کی اپنی غلطی تھی۔ اب اگر ہم اس کے ڈفرینسز دیکھ لیں تو اس میں پہلا ڈفرینس جو ہے نیگلیجنس اور کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کے اندر سب سے پہلے اس کی نیچر ہے۔ نیچر سے مراد یہ کہ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس جو ہے وہ تو ٹارٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک ڈیفینس ہے، ٹھیک، لیکن جو نیگلیجنس ہوتی ہے وہ ٹارٹ کا ہی حصہ ہے۔ برڈن آف پروف جو ہے وہ اگر تو ہم بات کریں کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کی تو انجرڈ پرسن جو ہوگا وہ اس کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کا بارِ ثبوت دے گا، جبکہ نیگلیجنس کے اندر جو ہوتا ہے وہ رانگ ڈوئر جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر وہ بارِ ثبوت جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اگلا جو اسکوپ ہے نیگلیجنس کا اسکوپ ذرا وائڈر براڈر ہوتا ہے، یعنی وسیع ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھا جائے کہ غلطی کا جو ہے وہ احتمال کہاں کہاں پہ تھا اور کہاں کہاں پہ غفلت ہوئی۔ کنٹریبیوٹری نیگلیجنس جو ہے اس کا اسکوپ جو ہے وہ تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ نیگلیجنس سے ہی ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ ڈیوٹی آف کیئر جو ہے اس میں کنٹریبیوٹری نیگلیجنس کی صورت میں دونوں پارٹیز کے اوپر جو ہے وہ یہ چیز امپوز کی جاتی ہے کہ ان کو کیئر کرنی چاہیے تھی، جبکہ اگر ہم بات کریں نیگلیجنس کی تو اس میں رانگ ڈوئر کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو کیئر کرنی چاہیے تھی اور حفاظتی اقدامات جو بھی اس کے کرنے والے ہیں وہ کرنے چاہیے تھے۔ ہم اس کے بعد جو ہیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ اسینشلس آف اے سوٹ فار نیگلیجنس۔ تو اگر کوئی مقدمہ نیگلیجنس کے حوالے سے قائم ہو تو اس میں کون کون سی اس کی ایسے ضروری یا امپورٹنٹ جو ہیں حوالے ہوتے ہیں جو اس میں ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ لیگل ڈیوٹی ہے کہ ہر انسان کی یہ ایک لیگل ڈیوٹی ہے کہ وہ ایک مناسب طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرے اور حفاظتی اقدامات کرے، لیکن اگر کوئی فیل ہوتا ہے اس میں اور وہ مناسب اقدامات نہیں کرتا تو اس کے خلاف ایک قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر اپنے مریضوں کو صحیح طرح جو ہے نہیں دیکھ بھال کرتا تو اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ بریچز دا ڈیوٹی کا یہ مطلب ہے، یہ ہیڈنگ نیکسٹ جو اس میں ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی کو پورا ہی نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، سرے سے ہی کوئی چیز جو تھا وہ پورا ہی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ تھا کہ غفلت ہوئی، دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم مثال لیں کہ کوئی ڈاکٹر تھا اور اس نے کوئی ایسی دوا جو تھی وہ لکھ دی یا دے دی جس کی وجہ سے جو تھا پیشنٹ کو نقصان ہو گیا، وہ ہاسپٹلائز ہو گیا، تو یہ بریچز دا ڈیوٹی، یعنی اس نے اس ڈیوٹی کے خلاف ورزی کی کہ اس کو نہیں دینا چاہیے تھا جو اس نے کام کر دیا۔ پھر ہے فیلئر ٹو پرفارم دا ڈیوٹی، کوئی ایسا کام جو کسی کے ذمہ تھا۔ اگر آپ مثال لیں کہ ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اگر کہیں پہ کوئی ٹرانسفارمر لگایا یا کوئی نئی الیکٹریسٹی لائنز جو ہیں وہ کیبلز جو ہیں اس نے وہ کی ہیں تو وہ ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ پول ٹو پول جو ہے وہ ان کا فکس کرے، اور اگر وہ یہ فکس نہیں کرتا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ آخر میں ڈیمیجز جو ہیں، یہ ہیڈنگ آپ نے اس کے نیچے بس ایک دو لائن ہی آپ نے دینی ہے کہ اس میں اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے اپنی کوئی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کے حوالے سے تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر جو رانگ ڈوئر ہے وہ ڈیمیجز جو ہیں وہ دیتا ہے۔ ڈیمیجز سے مراد کہ وہ اس کے اوپر کوئی فائنینشیل پریشر ہوتا ہے اور وہ اس میں کوئی رقم کی صورت میں جو ہے وہ پلینٹف کو رقم ادا کرتا ہے۔ لاسٹ میں جو ہیڈنگ ہے کنکلوژن، یہ ہر جو کوشچن ہوتا ہے لاء کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہر جب آپ کوشچن اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو کنکلوژن جو ہے وہ اینڈ میں آپ ضرور دیا کریں تاکہ جو ایگزامینر ہے وہ اس چیز سے ایک اچھا تاثر لے کہ آپ نے اپنی پوری جو گفتگو ہے اس کو
آپ نے کنکلوڈ کیا ہے کسی ایک پوائنٹ کے حوالے سے، تو یہاں پہ آپ نے چیزیں صرف جو مینشن کرنی ہیں کنکلوژن کے اندر کہ نیگلیجنس اور کنٹریبیوٹری نیگلیجنس میں کون سی چیز ٹاٹ ہوتی ہے اور کون سی چیز ٹاٹ نہیں ہوتی، اس میں جو برڈن پروف ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں، چاہے وہ نیگلیجنس ہو یا کنٹریبیوٹری نیگلیجنس ہو، اور اس میں اس کی کیا ٹائپس ہوتی ہیں نیگلیجنس کی، اور یہ کہ اس کو کیسے اس کی ڈیمیجز جو ہیں وہ عدالت ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ میں نے اس کی کویشچن کی سمری جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور اپنے نوٹس بنانے میں آسانی رہے۔ اپنا اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔